جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق خیر۔ آج میں نے سوچا باہر بیٹھ کے یہ کلپ ریکارڈ کر لیتے ہیں کمرے سے، کتابوں والے کمرے سے باہر بیٹھ کے۔ تو آج کا کلپ جو ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، یہ بیسکلی ایپیسوڈ 2 ہے اسی گفتگو کی جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دلہ العالی سے میں نے کی تھی اس مسئلے کے اوپر کہ قرآن پاک کا جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزارشات ریٹن میں بھجوائی تھی کہ مجھے اس مسئلے پہ علمی رہنمائی درکار ہے۔ تو آپ نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر مجھ سے فون پہ بات کر کے وہ مجھے مسئلہ سمجھایا تھا، اور وہ ساری ویڈیو آپ ہی کی اجازت سے، ریکارڈنگ بھی آپ کی اجازت سے تھی اور اپلوڈنگ بھی آپ کی اجازت سے تھی حضور شیخ الاسلام کی۔ تو اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اس مسئلے کو مزید اگر سمجھنا ہو ڈیٹیل میں تو آپ کی کتاب ہے رسالۃ المکیہ الوہیات پہ، تو اس کے اندر 2 صفحے ہیں جو قرآن پاک کے کلام کے معنی اور مفہوم، کس معنی میں یہ غیر مخلوق ہے قرآن پاک، اور باقی معاملات جو ہیں حروف کی شکل میں، مسودے کی شکل میں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو وہ جو گفتگو سننی ہو آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے، اب آج کی ویڈیو یہ ہے کہ وہ 2 صفحات آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مرکز میں فاروق رانا یا فیض اللہ بغدادی صاحب ہیں، محترم ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، تو آپ ان سے سمجھ لیجئے گا نا، عربی میں عبارتیں ہیں تو ان سے سمجھ لیجئے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں پھر میں نے مرکز پہ رابطہ کیا تھا، منہاج القرآن فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، تو ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب سے بات ہوئی، پھر ان سے جو میری گفتگو ہوئی وہ پھر میں نے ریکارڈ بھی کی تھی، ان کے نالج میں بھی ہے۔ تو یہ میں آج سوچا کہ یہ ایک یادگار لمحات ہیں، گفتگو بھی ہے، تو اس کو میں سیو کر لوں، پریزرو کر لوں۔ آج کی ویڈیو صرف میرے اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی تک ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ جب اپلوڈ کروں گا تو یہ پبلک نہیں ہوگی، یہ ان لسٹڈ اس کی کیٹیگری آئے گی، جس کے پاس لنک ہوگا صرف وہی دیکھ سکے گا، جب تک مجھے اس کی پرمیشن نہ مل جائے پراپر اس کو پبلک کرنے کی۔ تو یہ ویڈیو صرف وہی دیکھ سکیں گے جن کے پاس لنک ہوگا، اور لنک بھی صرف 1-2 لوگوں کو، تاکہ فیض اللہ بغدادی صاحب کے پاس ہوگا، میرے پاس ہوگا، یا یہ فاروق رانا صاحب کے پاس ریکارڈ کے طور پہ۔ تو جب مناسب ہوگا، جب اجازت ملے گی، تو پھر اگر پبلک کرنا مقصد ہوا تو پھر میں اس کو پبلک کر دوں گا۔ تو آج کی گفتگو وہ جو 2 صفحات ہیں قائد محترم کی حضور شیخ الاسلام کی کتاب کے عربی میں، ان دونوں کی اردو ترجمے کے ساتھ وضاحت وہ میں نے ان سے سیکھی تھی، پڑھی تھی۔ تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کے بعد میری گفتگو کے بعد ہوگی۔ پہلے آپ حضور شیخ الاسلام کا یہ فرمان مبارک سن لیجئے کہ جب انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا، اس کتاب کے متعلق بتایا کہ یہ ان کی کتاب میں یہ موضوع موجود ہے، اور پھر انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ اس کو ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی سے یا فاروق رانا سے یا وہاں مرکز میں پوچھ لیجئے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں، اتنا حصہ، اور پھر اس کے بعد پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں۔ میرا اس میں حضور یہ تھا، مودبانہ گزارش تھی، جیسے ایمان بالقدر کے اوپر آپ کا ایک کتابچہ ہے، تو اس میں جتنا ضروری ہے اتنا آپ نے بیان فرما دیا، مزید تفصیل میں جائے بغیر۔ تو اس میں چند ایک چھوٹی سی جو 2-3 دلائل ہی ہیں، بس اسی کے حوالے سے اگر گفتگو فرما دیں، یا جو بھی آپ مناسب وہ سمجھیں۔ بیٹے میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے، میری ایک کتاب ہے بیٹے، جی حضور، الرسالہ المکیہ، اوکے ٹھیک ہے، الرسالۃ المکیہ الوہیات میں، جی ٹھیک ہے حضور، یہ ابھی عربی میں ہے، جی جی اور یہ ان قریب جو چھپ رہے ہیں میرا موسوعہ یا جی جی انسائکلوپیڈیا میرے یعنی افکار کا، جی وہ اور عقائد کی کتابیں یہ جلد سے یعنی کمپلیٹ ہے، وہ جو ٹیبل پہ پڑی ہے، کسی وقت اس کی باری آ جائے گی، پرنٹ ہو جائے گی، جی حضور، اس کے اندر جی جی القرآن المجید و کلام اللہ تعالیٰ کے عنوان سے جی ایک جی، پوری سرخی ہے اچھا میری، ماشاء اللہ اور اس پہ کوئی 4 صفحات ہیں، عربی میں ہے یہ، جی جتنا ضروری تھا وہ سارا میں نے لکھ دیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، وہ ہے عربی میں، جی جی آپ کو وہ بھجوا دیتا ہوں، جی حضور، آپ کسی کے پاس بیٹھ کے عربی کا ترجمہ کروا کے سن لیں، سمجھ لیں بیٹے، جی میں سمجھ گیا، سمجھ آئی نا؟ جی سمجھ وہ گیا، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی ہیں،
جی انہیں کہہ دیں جی میں یہ اس کا پیج ہے 143 جی مرکز پہ موجود ہے فاروق رانا کے پاس. میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. جی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے. اب صرف اب یہ ہے کہ آگے چل کے اب یہ جو میری فیض اللہ بغدادی صاحب سے بات ہوگی، اور میں نے وہ جو 2 صفحے تھے ان کو پاور پوائنٹ سلائڈ پہ کنورٹ کر کے بڑا اسکرین پہ ڈال دیا، تاکہ جب گفتگو ہو رہی ہو ساتھ ساتھ تو آپ وہ صفحے دیکھ بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے سیکھا ہے اگر آپ ان عقیدے کے اس پہلو کو سمجھنا چاہیں حضور شیخ الاسلام کی اپنی تحریر کی روشنی میں، تو وہ سارے دلائل اور عبارت آپ کے سامنے آ جائیں. اس کے دوران یہ میرے خیال آیا تھا کہ یہ میں نے حضور شیخ الاسلام کو یہ گزارش بھجوائی تھی اس طرح سے کہ میرا چونکہ کرسچن مشنری سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو ان کے ہاں جو عقیدہ تثلیث ہے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا، تو جیسے انجیل یوحنا میں ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا، تو خدا کلام مجسم ہوا، تو ان کے ہاں جو اللہ کی صفت کلام ہے وہ مجسم حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نازل ہوئی تھی. تو جب یہ لٹریچر اور یہ عقیدہ ان کے ہاں ہے تو بہت سارے مستشرقین نے پھر قرآن پاک کے عقیدہ مخلوق یا غیر مخلوق ہونے پہ بات کی تھی کرسچن پوائنٹ آف ویو سے، اور جو اعتقادیات کے موضوع ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ ساری گفتگو چلتی ہے کتابوں کے اندر. تو اس پہ بڑا شاندار رسالہ تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، سورہ اخلاص کی تفسیر. اس میں بھی اس موضوع کے اوپر خدا کی ذات اور اس کی صفات اور پھر اس کی صفات کا مجسم حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل جانا، تو رد عیسائیت بھی ہے اس کے اندر، عقیدے کا تثلیث کا رد بھی ہے، کرسٹالوجی الوہیت مسیح کا جو عقیدہ ہے اس کا رد بھی ہے امام ابن تیمیہ نے کیا. پھر عقیدے کا یہ جو پہلو ہے معتزلہ کا، جو امام احمد بن حنبل کو درپیش ہوا تھا، جو آزمائش کے طور پہ اللہ پاک نے ثابت کیا جب انہوں نے مذہب کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا تھا. تو یہی بحث جو تھی ذات کی، صفات کی، نوعیت کی، تو یہ امام ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہوئی ہے. تو وہ میں نے سوچا وہ اردو میں اویلیبل ہے، میں نے سوچا آپ کو وہ بھی ریکمینڈ کر دوں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. یہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، اور یہ مکتبہ نظیریہ علامہ اقبال ٹاؤن کی ہے. یہ بڑا پرانا ایڈیشن ہے، ارلی 80s میں نے خریدا تھا، تو اب یہ ملتا نہیں ہے، مگر اگر آپ اب اس کا لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ دیکھیں تو وہ اس شکل میں ہے. سورہ اخلاص کی تفسیر ہے اور ترجمہ مولانا غلام اللہ ربانی صاحب کا ہے، اور مکتبہ محمدیہ کا یہ چھپا ہوا ہے، اور یہ افضل مارکیٹ قذافی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، یہ ان کا چھپا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے یہ خرید سکتے ہیں. اور بڑی شاندار اس کے اندر گفتگو ہے اس موضوع کے اوپر نا. تو یہ جو حضور شیخ الاسلام کی گفتگو، پھر آپ کی جو ابھی آپ ویڈیو دیکھیں گے 2 صفحات پہ عقیدے کا جو ہے تعارف، وہ سن لیجیے گا، اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لیجیے گا. یہ کہ یہ چونکہ ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو میں تفصیلات پر مبنی کتاب ہے، تو جو عقیدے کی کلیئرٹی ہے وہ بعض کا ڈھونڈنا کہ اوریجنل عقیدہ کیا ہے، اور پھر جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں باقی عقائد کے ساتھ تو اس کے کمپیریزن میں بعض اوقات اوریجنلٹی جو اگر نہ پتہ ہو تو بندہ تفصیلات میں کھو جاتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک کون ہے غلط کون ہے، بٹ ٹھیک کی بیک پہ عقیدہ اصل میں کیا ہے. تو حضور شیخ الاسلام کی گفتگو اور آج کی جو ویڈیو میں جو 2 صفحات کی گفتگو ہے، تفصیل ہے، اس سے آپ کو عقیدے کی اوریجنلٹی پتہ چل جائے گی. اور پھر جب آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہوگا کرسچن مشنریز کے پوائنٹ آف ویو سے یا تھیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے مزید اس کو سمجھنا ہوگا، تو امام ابن تیمیہ کا یہ عربی کا جو کتاب ہے سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، تو یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، عربی بھی مل جائے گا، اویلیبل ہے. تو یہ اس کی چھوٹی سی تفصیل ہے. تو اب آئیں انشاءاللہ بڑھتے ہیں اور آگے چل کے ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب سے جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ بھی سیکھیے. تو آئیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغدادی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب کے ساتھ ہم آج ہیں، اور جیسے قبلہ نے فرمایا تھا کہ ان کی جو آنے والی کتاب اس میں قرآن پاک کے اوپر 2 صفحات ہیں عربی میں، تو آپ نے مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ آپ فیض اللہ بغدادی صاحب سے، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب سے، جو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوشن میں لاہور میں ہیں، منہاج القرآن میں، تو ان سے آج میں سمجھوں گا. تو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں فیض صاحب، تاکہ جی سر ٹھیک ہے. میں نے اس کو جو ٹیکسٹ ہے اس کو یہ فارم دے دیا.
سلائڈ کی نا، تو یہ یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی سر ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ قبلہ قائد محترم نے جیسے لاسٹ ٹائم جو ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کے ساتھ ویڈیو آڈیو لنک پر جو گفتگو فرمائی تھی اور جس کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے چینل پر شیئر بھی کیا، تو جیسا کہ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے ایک رسالہ تیار کیا ہے جس کا عنوان ہے رسالۃ المکیہ. اور یہ جو رسالۃ المکیہ ہے یہ الوہیات سے متعلق ہے، یعنی جی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے یہ سارا کا سارا رسالہ. تو اس میں جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی اور اس کلام کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، جیسا کہ کل آپ نے قبلہ کے ساتھ گفتگو بھی سنی ڈاکٹر صاحب کی جی کہ آیا یہ کلام جو ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. جی جی تو اس حوالے سے قبلہ نے چند صفحات اپنی کتاب کے مختص کیے ہیں، جی جن میں سے 2 صفحات ڈاکٹر صاحب کو بھیجے گئے. تو پھر جو جیسا میرے کہ سوال ڈاکٹر سے صاحب کے متعلقہ لیے تھے نا، تو وہ 2 صفحے تھے، وہ جو پھر مجھے آئے تو پھر جی وہ چونکہ عربی میں ہے جی جی تو میں بالکل ان کا ترجمہ اور جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی بالکل جی بالکل. تو اس میں ہے ان اللہ تعالی یتکلم لا کا کلامنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے لیکن اس کا کلام فرمانا یہ ہمارے کلام جیسا نہیں ہوتا، یعنی ٹھیک جیسے ہے. ہم کلام کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. جی جی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اپنے کلام پر قیاس نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. جیسے کلام کرتے ہماری کیفیت ہوتی ہے زبان کی، منہ کی، دانتوں کی، جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، تو جی اس کو ہم قیاس کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ ایسا ہی کلام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا، جی اور وہ سنتا بھی ہے لیکن اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے. جی ٹھیک. جیسے ہم کانوں سے سنتے ہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے، مبرہ ہے، جی جی تو ہم یہ قیاس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کان ہیں جن سے وہ سنتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ جی بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوفٍ، جی کہ ہم جو کلام کرتے ہیں یہ آلات کے ساتھ کرتے ہیں. جی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جی جی کہ آلات سے مراد ہے کہ ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں اور حلق کا استعمال ہوتا ہے، دانتوں کا استعمال ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے، ماورا ہے، جی وہ جی ان آلات کے ذریعے کلام نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو کلام کرتے ہیں اس میں حروف ہوتے ہیں، یعنی حروف سے الفاظ بنتے ہیں، جی ان جی الفاظ کی ہم ادائیگی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا کہ واللہ تعالیٰ یتکلم بلا آلۃ ولا حروف، کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے بغیر کسی آلہ کے اور بغیر حروف کے. ٹھیک ہے. کیونکہ الحروف مخلوقۃ، کیونکہ حروف جو ہیں یہ مخلوق ہیں. جی ٹھیک. یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ الف ہے، با ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں، جی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کتابت ہوتی ہے، تو یہ ہوں مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. وکلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ غیر مخلوق ہے. جی ٹھیک ہے. لیس بحروف ولا صوت ولا ہجاء، جی وہ کلام کے نہ حروف ہیں، نہ اس کی آواز ہے، اور نہ ہی اس کے ہجے ہیں، اس کی سپیلنگ ہے، اس کے سپیل کر سکتے ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے. ہاں، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کے کوئی الفابیٹس ہیں. جی ٹھیک ہے. بل الحروف والصوت والہجاء دلالات علی الکلام، بلکہ یہ جو حروف ہیں
جی اور آواز ہے اور ہجے ہیں، یہ کلام پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وَهُوَ صِفَتُهُ لِذَاتِهِ تَعَالَى، ہوں اور یہ جو کلام ہے جی جی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ ہوں بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، تو جی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت جی کلام، جی جی یہ کسی بھی طور پر جو مخلوق کا کلام ہے جی جی اس کے ساتھ مشابہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ان دونوں کلاموں کے درمیان، مخلوق کے کلام کے درمیان اور خالق کے کلام کے درمیان، مشابہت اور ریزیمبلنس کی کوئی بھی صورت نہیں ہوں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فاللہ سبحانہ لم یزل متکلما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ازل سے صفت کلام کا حامل ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی ازل سے ہے، جی جی اور یہ جو صفت کلام ہے اس کی یہ بھی ازلی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں۔ یعنی جی کوئی صفت یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں حاصل ہوئی، جی جب مخلوق کا وجود ہوا تو پھر صفت کلام حاصل ہوئی، ایسا نہیں جی جی ہے، بلکہ جب مخلوقات کا وجود تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے جی یہ موجود تھی۔ وقد احاط کلامہ بجمیع المعانی، ہوں اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ہوں یہ تمام قسم کے معانی کو محیط ہے۔ جی ٹھیک۔ وہ ہر حوالے سے ایک کامل کلام ہے، جی ٹھیک ہے۔ ایک جامع کلام ہے، جی اور وہ تمام معنی کیا ہیں، اس میں امر بھی ہے، جی وہی امر و نہی و خبر و وعد و وعید و قصص و امثال، تو یہ جو تمام معنی ہیں اس میں جی جی امر بھی شامل ہے، جی احکام جو ہیں نہیں بھی جی جی شامل ہے، جی اس میں خبر بھی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں اخبار ہیں، جی جی اس میں وعد بھی ہے، ہوں بشارات ہیں، وعد ہے، جی جی اور وعید ہے، یعنی چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، جی جی اور اس میں قصص ہیں، قصے ہیں سابقہ امتوں کے، سابقہ انبیاء کے، اس میں جی جی امثال ہیں، جی ٹھیک جو ہے۔ مثالوں کے ذریعے مخلوق کو سمجھایا گیا ہے۔ ہوں تو واللہ تعالی لم یزل آمرا و ناہیا و مخبرا و واعدا ہوں موعدا ہوں حامدا ہوں ذاما، ہوں تو جی اللہ تبارک و تعالی ازل سے عامر بھی ہے، جی یعنی حکم دینے والا، ٹھیک ہے۔ ناہی بھی ہے یعنی روکنے والا، جی ٹھیک ہے۔ مخبر بھی ہے یعنی خبر دینے والا، واعد بھی ہے یعنی وعدہ کرنے والا، ہوں موعد بھی ہے یعنی ڈرانے والا، ہوں حامد بھی ہے یعنی تعریف کرنے والا، جی اور ذام یعنی مذمت کرنے والا بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں اللہ جی تعالیٰ کے کلام کی، یہ ازلی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جب مخلوق مارج وجود میں آئی جی تو جی پھر اللہ تعالیٰ کو یہ صفات حاصل ہوئی، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے وہ پارٹ برعکس یہ کلیئر ہے، شروع وہ سے۔ پارٹ کلیئر ہے جی۔ ٹھیک ہے سر۔ فأثبت اللہ تعالی لنفسه کلمات متعددة غیر متناہیۃ الأعداد، جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ہوں بہت سارے کلمات کو ثابت کیا ہے، جی جی اور ان کلمات کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہ امپاسبل ہے، وہ غیر متناہی ہے، ہوں ان کا عدد محدود نہیں ہے، جی جی جن سے اس نے اپنی ذات کو بیان کیا۔ جی جی جیسے اس پر پھر دلائل ہیں قرآن پاک سے ہی۔ جی جی قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان ما فی الارض من والبحر يمده من بعده ہوں سبعة ابحر ہوں ما نفدت کلمات اللہ، ہوں کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں جی یہ کلمے بن جائیں، جی اور جو سمندر ہے جی جی یہ سیاہی بن جائے،
جی جی اور اس سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر اور بھی مل جائیں جی جی اور وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور وہ قلم لکھنا شروع کر دیں، تو جی جی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سورہ لقمان ہے، اس کی ورس نمبر 27 ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی جی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا مثلہ مددا. کہ اگر جو سمندر ہے یہ سیاہی بن گئے اللہ تعالیٰ کے میرے رب کے کلمات کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک. اور اگر ہم اس سمندر کی مثال اور بھی سمندر لیں اور وہ بھی جی جی. سارے سیاہی بن جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو یہ لکھ نہیں پائیں گے. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی وسعت کی ایک جی میں مثال سمجھ ہے گیا. جی سمجھ جو گیا. قرآن پاک نے خود بیان کی. جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں قرآن پاک سے ہی متعلق ہے کہ ان القرآن کلام اللہ تعالی، جی جی. کہ بے شک جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہوں و کتابہ و خطابہ و وحیہ جی جی الذی نزل بہ جبریل علی رسول اللہ. اور جی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، ہوں اور اس کی وہ وحی ہے جسے جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی ٹھیک ہے. کما قال عز و جل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، جی. کہ روح امین یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ ہوں السلام اس سے لے کر نازل ہوئے ٹھیک ہے. علی قلب کا، آپ کے ہوں قلب اطہر پر، ہوں لتکون من المنذرین، ہوں تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، جی جی. بلسان عربی مبین. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو کلام ہے یہ واضح عربی زبان کے اندر جی ہے، ٹھیک ہے. روشن عربی زبان کے اندر. ٹھیک ہے. یہ سورہ شعراء ہے، اس کی آیت نمبر 193 سے 195 تک. جی ٹھیک ہے. ہیلو. جی سر. جی جی. جی اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی بلغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، کہ یہ وہی کلام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا، جی جی. امتثالا لامر رب العالمین، ہوں تو تمام جہانوں کے رب کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، جی ٹھیک ہے. بقولہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جی ٹھیک ہے. کہ اے رسول آپ وہ سب کچھ اپنی امت تک پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو. جی ٹھیک ہے. وَهُوَ تحفظہ الصدور، اور یہ ہوں وہ کلام ہے جسے سینے محفوظ کرتے ہیں. جی. اس پر بھی آیت ہے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے. ہوں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی ہوں صدور الذین اوتوا العلم، جی ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ جی. واضح آیات ہیں، نشانیاں ہیں، فی ہوں صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا. جی ٹھیک ہے. وَهُوَ الْمَسْمُوعُ بِالْآذَان، ہوں اس کلام کو کانوں کے ذریعے سنا جاتا ہے. جی جی. اس پر آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ہوں فَأَجِرْهُ ٹھیک. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کلام اللہ. تو اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دیجیے ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. ہوں اچھا، اس کے بعد ہے کہ وَمَعَ أَنَّ الْمُبَلِّغَ لَهُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامَ اللَّهِ. ہوں اب بعض دنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کو جو پہنچانے والے ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور وہ مخلوق ہیں،
جی اور انہی کے ذریعے یہ ہم تک پہنچ، یہ بھی جی مخلوق ہو گیا، ہوں ٹھیک ہے، یا یہ جو الفاظ کا ہوتا ہے کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہے، جی جی تو اس کا فرما دیا کہ لم یخرج ہو ان کون ہی کلام اللہ، ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلام کو، کلام الہی کو لوگوں تک پہنچانا، ہوں یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے سے خارج نہیں کرتا، یہ اوکے چلیے بدستور اللہ ہی کا کلام رہتا یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے. ہے۔ وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي السُّطُورِ، ہوں اور یہ سطروں میں لکھا ہوا ہے، ہوں قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، جی اور یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ہوں سطور کے اندر لکھی ہوئی ہے، فی اس سے رق منشور، اس سے مراد لوہے محفوظ ہے. فی رق منشور کا جی جی فی السطور جو ہے لکھے، اس سے مراد لوہے محفوظ ہے. نہیں، یہ جو مصاحف ہیں ہمارے مصاحف ہیں، نہیں وہ ان کو اس سے مراد تو یہی لگ رہا اچھا جی، نہیں یہ جو آیت ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ مصحف کی طرف ہے. ہے۔ وہ جو لوح محفوظ والی ہے نا، وہ نیکسٹ آیت آ رہی ہے سورہ البروج کی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس وہ سے جو، تو اس میں تو لوح ہاں، محفوظ لکھا ہوا ہے نا. اور یہ جو وہ کتاب مستور، یعنی اس سے مراد وہ جو اس وقت جو چونکہ ٹیکسٹ. اس سے پہلے جو بات اسٹیبلش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي السُّطُورِ، جی جی تو اس سے مراد یہ جو مصاحف ہم پڑھتے ہیں وہ مراد اچھا ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا، بس کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے۔ ہاں جی، تو حافظہ اللہ فی اللوح المحفوظ عندہ، ہوں یہ اگلا پوائنٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہوں اپنے پاس لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے. جیسا کہ اس پر آیت ہے قال تعالیٰ بل ہوا قرآن مجید، ہوں بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا قرآن، ہوں عظمت والا قرآن، ہوں فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. وقال وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، جی ٹھیک ہے. لوح محفوظ ہی پر دوسری آیت ہے ام الکتاب، تو ام الکتاب سے مراد بھی لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کتابوں کی ماں، جی جی اصل کتاب، جی جی تو یہاں اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو تھرڈ پیراگراف ہے، جی اس جی میں آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ وَهُوَ الْكَلَامُ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جی جی قائم بذات اللہ تعالیٰ، ہوں ازلی ابدی، ازل تو سے اور ابد سے. ہاں، تو ازل کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، ہوں ابد کا تعلق مستقبل کے ساتھ، ٹھیک ہے یعنی ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ٹھیک ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا، ٹھیک ہے ٹھیک تو جب سے اللہ ہے اس کا کلام ہے، اور جب جی تک اللہ ہے اس کا کلام بھی ہے، جی ٹھیک ہے. تو الذی ہوا متکلم بہ فی الازل، ہوں تو یہ وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ازل میں، جی ٹھیک ہے. کما ہوا متکلم بہ فی ما جی لا یزال، جی جی اور جیسا کہ وہ اس کو ارشاد فرمائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان جی فیوچر بھی، جی جی وَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ، جی جی ٹھیک ہے. اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، جی اور ٹھیک یہ جو نزول تھا اس کی وضاحت فرما دی ہے، پیاری وضاحت ہے کہ یہ جو نزول تھا نزول اعلام و افہام، ہے. جی جی یہ جو نزول ہے نزول اعلام ہے، یعنی ہوں علم دینا، جی جی ٹھیک ہے. اور نزول افہام ہے یعنی فہم دینا، جی ٹھیک ہے. تو گویا آپ کے قلب انور پر اس کا علم دیا گیا اور اس کا فہم دیا گیا، القاء کیا گیا آپ کے قلب انور پر، لولی لولی ٹھیک ہے. اور یہ نزول وہ والا نزول نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے جی جی کہ لا نزول حرکت و انتقال، ہوں یعنی اس نزول میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہے اور اس میں حرکت پذیری کا عمل ہے، ہوں یا اس میں کوئی ایک چیز دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہی ہے، جی جی انتقال ہو رہا ہے، ہاں تو وہ والا نزول نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ نزول حرکت اور انتقال نہیں ہے، بلکہ نزول اعلام اور افہام۔ افہام میں، ٹھیک ہے. یہ فیجب صرف ان صرف نعتقد، یہی جملہ سمجھنے کے لیے بھی بڑی عقل چاہیے جو میں دیکھ رہا ہوں. نزول اعلام و جی فام سر، اور نزول حرکت و انتقال. جی سر، کیونکہ نزول حرکت اور انتقال کا تعلق جو ہے یہ ایک مادیت کے ساتھ آ جاتا میں سمجھ گیا وہ، یعنی وہ جس کے ساتھ بھی ہے، ہوگا وہ اور ایک مخلوق ہی ہے نا، موومنٹ کی وجہ سے. یہ ایک مانوی چیز ہے، مانوی اور وہ چیز. سر یہ حصی چیز ہے، اور ہوں. اعلام اور افہام یہ مانوی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے. فیجب ان نعتقد اربعۃ اشیاء ہونا، ہوں. تو اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے جو عبارت لکھی ہوئی ہے، ہوں. اس کا یہ ہے کہ بس ضروری ہے کہ ہم 4 چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھیں، چار ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھیں۔ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے منزل۔ ٹھیک ہے، منزل کا مطلب ہے یعنی نازل کرنے والا، یہ اللہ ہو گیا، اور جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذات مبارک. وہ منزل علیہ، ہوں. جس پر نازل کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء جی علیہ حضور السلام. نبی کو، ہوں. بالکل۔ اور سر دوسری چیز ہم سکپ کر گئے ہیں، پہلی منزل ہے، ہاں. دوسری ہے منزل، جی ٹھیک ہے. یعنی جس سے نازل کیا گیا، تو یہ کتاب ہو گئی، وہ وہی ہوگی، کلام ہو گیا. وہی ہو گئی۔ ہاں ہوں. جی، اور تیسری چیز ہے منزل علیہ، اللہ تو جس اس پہ میں نازل ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی یا دیگر انبیاء کی انبیاء علیہ السلام. ذاتیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے. اور اس چوتھی چیز جو ہے وہ ہے منزل بہی، جی. یعنی جس کے ذریعے نازل کیا گیا، تو یہ جبرائیل امین حضرت اس اس میں میں آپ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرشتے ہاں جی، جو وہی کا ایک سورس تھے جن سورس کے تھے. جی ذریعے وہی آتی تھی۔ ٹھیک ہے. اب ان چاروں چیزوں کو آپ نے اسٹیبلش کیا ہے آیات کے ساتھ، جی ٹھیک ہے. ان کو لیبوریٹ کیا ہے۔ تو مثلا منزل کے لیے ہے هو اللہ تعالیٰ، تو اس سے ہوں. مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہوں. لقول ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہوں. انا نحن نزلنا الذکر ہوں. وانا لہ لحافظون، ہوں. تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے. تو یہاں منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری چیز ہے منزل، ٹھیک ہے. یعنی جس کو نازل کیا گیا، تو اس کا فرمایا کہ ہوا کلام اللہ القدیم، ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ کی جو صفت قدم ہے، ہوں. اسی طرح اس کا کلام چونکہ اس کی صفت ہے، تو یہ بھی قدیم ہے۔ جی ٹھیک ہے. القدیم و بذات ہی، تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ویسے ہی یہ ہوں. جو اس کا کلام ہے وہ بھی قدیم ہے۔ لقولہ تعالیٰ، اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہوں. کہ بے شک یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کا نازل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب قرآن پاک۔ جی ٹھیک ہے. والمنزل علیہ هو قلب النبی صلی ہوں. اللہ علیہ وسلم، اور جن پر یہ نازل کیا گیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ہے، جی جو ٹھیک. محبت الوحی ہے، جو جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ہوں. لقولہ تعالیٰ، اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اعلی قلب کا، جی جی. آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، جی. تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہوں. والمنزل بہ، جی. اور کہتے ہیں کہ جس میں اس کو نازل کیا گیا، جی جی. تو هو اللغۃ العربیہ، تو ہوں. ہم نے شاید اس کا جبریل امین کیا تھا، لیکن اس سے مراد زبان ہے کہ کس زبان میں نازل کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے. اس کو جو تلاوت کیا سب سے پہلے وہ جبرائیل امین نے کیا جی ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ جی ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نَتْلُو بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہوں. تو ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تا قیام قیامت۔ تا قیامت تک. ہوں.
ہاں جی، اور اس پر دلیل جو ہے کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو یہ آیت ہوں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کوٹ کی ہے، بلسان عربی مبین، ٹھیک ہے. یہ واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا. ہوں والنازل من قطر الی قطر، ہوں اور یہ نازل ہوا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک لوح محفوظ سے آپ کے قلب اطہر پر. جی میں سمجھ گیا جی ٹھیک ہے. تو ہوا قول جبریل، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی انہوں نے اس کو تلاوت کیا ہے. ہوں تو اس پر ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، ہوں یہ معزز فرشتے کا قول ہے. جی ٹھیک ہے معزز فرشتے سے مراد یہاں جبرائیل امین ہے. جی ٹھیک ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ہوں اور یہ کسی شاعر کا قول اور کلام نہیں ہے کہ ہوں جس کو تم بہت تھوڑا مانتے ہو جی ٹھیک ہے. اور تمہاری مرضی ہوتی ہے مانو اس کو نہ مانو. ہوں ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، کاہن کا جی. قول بھی نہیں ہے. ہوں قلیلا ما تذکرون، ہوں جس سے تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو. ہوں بلکہ یہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، ٹھیک ہے. یہ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. ہوں. اس میں وقولہ تعالیٰ، اس میں صرف یہ ہے کہ جہاں اس آیت مبارکہ میں ہے نا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو اس جی سے پہلے جو آیت ہے کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے، تو چونکہ شاعر جی، سے نسبت ہے تو رسول کریم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تو لی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ یہ جس پر دلیل لا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ قول جبریلا، اوکے، یعنی وہ پیچھے جو انہوں نے دلیل لے کے آئے ہیں وہ اس معنی کے تحت ہے. اس کے میں میں تحت سمجھ ہے. گیا، ٹھیک ہے، اور اوکے ٹھیک، کلیئر ہو گیا. ہاں ہاں. اچھا، اس کے بعد ہے وقولہ تعالیٰ، یہ اسی کو دوسری جگہ پر بھی یہ آیا ہے، جی جی. یہی قول رسول کریم کا، ہوں سورۃ تکویر میں. جی پہلی جو سورت تھی وہ سورہ الحاقہ تھی. جی ہم یہ اب ہیں سورہ تکویر پہ تھے ہم. جی سر. تو اس میں بھی یعنی کہ یہ جو کلام ہے، جی جی یہ جبرائیل امین نے اس کو تلاوت کیا ہے، اس کو پڑھا ہے جب وہ وحی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر اترتے. جی جی تو اس پر جو دوسری دلیل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورۃ تکویر میں بیان ہوا ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لقول رسول کریم ہوں ذی قوت عند ذی العرش مکین جی ٹھیک ہے. مطاع ثم امین ہوں وما صاحبکم بمجنون ہوں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ہوں تو تو اس میں فرمایا کہ بے شک یہ جو قرآن ہے جی یہ بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یعنی جبرائیل امین بھی ہیں اور خدا آقا علیہ السلام کی ذات بھی ہے. ذات مبارکہ پہ دونوں ہیں. جی جی. یعنی ایک ہی ذی آیت سے جب قوت، ایک ہی آیت میں جب آپ نے استدلال کرنا ہو تو آپ دونوں معنی لے سکتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ دونوں معنی مراد لے سکتے کس ہیں. کس گفتگو یا کس جی دلیل سر. کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح تو پھر یہ جی سر. سورہ جو پچھلی آیت تھی سورہ الحاقہ کی جس میں انا لقول رسول کریم، اس میں بھی حضور انہ صلی لقول اللہ رسول علیہ کریم وسلم اس میں وما بھی اب هو رسول، بقول اس میں بھی اب رسول کی حضور نبی صلی اللہ ذات علیہ وسلم کو لے سکتے ہیں نا. مراد لے سکتے ہیں. جی سر. ہاں. ابھی چونکہ دلیل تو کے جو فوکس ہے وہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے، تو اب ہم ہاں جی، فی الحال ان کو مراد لے رہے ہیں اس میں. رسول کریم سے مراد جبرائیل امین. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک معنی یہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. جی سر. آگے چلیں. اس کے بعد ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے جو جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جی لائک اس کی جو دیگر صفات ہیں جیسے علم ہے، سمع ہے، سماعت اس کی ہے، بصر ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے. ہوں تو جس طرح یہ صفات ہیں ویسے ہی اس کی صفت کلام ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا صفات کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی ذات سے جدا کیا جائے.
ٹھیک ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ایسے ہی اس کی صفات ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلام براہ راست یہ کلام سیکھا اور اس کو جی سمجھا اور اس کو جانا. جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو جو عربی نظم ہے، یعنی عربی اگر قراءت ہے، وہ یہ سکھائی. والا پارٹ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے لفظوں کے ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں اردو عربی ساتھ ساتھ، جس طرح پہلے آپ بیان فرما رہے تھے. جی سر، ٹھیک ہے. میں اس کو تو میں عربی بھی ساتھ پڑھتا جاتا ہوں ہاں کہ جی. ان جبریل ہاں. علیہ السلام عالم کلام اللہ ہوں و فہمہ، ہوں. کہ جبریل امین نے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جاننا. اور سمجھا. ہیلو. جی سر، سن رہے ہیں آپ؟ جی جی، آپ کی آواز ایک دم بند ہو گئی تھی. دوبارہ پڑھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جی، تعالیٰ کے ڈسکنیکٹ کلام کو جانا اور سمجھا. اور سمجھا. جی جی. وَعَلَّمَهُ اللَّهُ النَّظْمَ الْعَرَبِيَّ، اور اللہ ہوں تعالیٰ نے آپ کو عربی نظم سکھایا. اب ہوں عربی نظم سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں. الذی هو قراءتہ، یعنی ہوں. عربی نظم سے مراد یعنی قرآن پاک کی قراءت ہے. قرات ہے. ٹھیک ہے. وَعَلَّمَهُ الْقِرَاءَةَ نَبِيَّنَا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جبرائیل امین نے یہ قراءت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. ٹھیک ہے. وعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، جی اور ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآت اپنے صحابہ کو. ٹھیک اس ہے. طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. ہوں. ولم یزل ينقل الى یومنا هذا، اور یہ آج کے دن تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اس پیراگراف میں جو بھی آپ نے پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر تو آگے تک، اس میں کلام الہی کے نزول کا جی، جو لاجیکل سیکوینس ہے کہ ہم تک کیسے پہنچا، وہ سارے اس میں اسٹیپس بیان ہوں گے. بیان ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا ہوں. بِأَشْكَالِ الْكِتَابَةِ، جی کہ یہ جو کلام الہی ہے جی. یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے کتابت جی کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور وصور الحروف الدالۃ علیہ، ہوں. اور یہ حروف کی صورتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. محفوظ فی قلوبنا بالفاظ المخیلۃ، جی اور یہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے ایسے الفاظ کے ساتھ جو جن کو تخیل میں لایا جا سکتا ہے، یعنی جن کو ویژولائز یعنی ان کیا جا الفاظ سکتا کی صورتیں آپ اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، ہے، ویژولائز ویژولائز کیا کر جا سکتے سکتا ہیں ہے. جس سے آپ اس کو. مقروء بألسنتنا، ہوں. جی سر، اور اس کو ہماری زبانوں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. جی جی. بے حروف ہی الملفوظات المسموعات، اور اس کے جی جو حروف ہیں ان کا تلفظ کیا جا سکتا ہے، پروننسیشن کیا جا سکتا ہے، جی. جی ٹھیک ہے. اور ان کو سنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سننے کا عمل ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی مسموع بآذاننا، ہوں. یہ ہم اپنے کانوں کے ذریعے اس کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. بالنظم الدال علیہ، جی ایسے ٹھیک ہے. نظم کے ساتھ جو اس پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. غیر حال فیہا، جی تو غیر حال فیہا یعنی یہ ان کانوں میں مقیم نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. کانوں سے سنتے تو ہیں ہم، جی ٹھیک ہے. لیکن ہاں، لیکن اس کا قیام جو ہے یہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے کانوں میں ہے، وہ نہیں. ٹھیک ہے. یا اس کا جو دوسرا اس کی وضاحت ہوئی ہے وہ یہ ہے، ای مع ذالک لیس حالا فی المصاحف ولا ہوں. فی القلوب ہوں. ولا الالسنۃ ولا الاذان. وہ معیار تھا کوئی، میں نے سنا نہیں. اچھا اچھا، یہ جو ہے نا سر کہ غیر حال فیہا، جی جی.
یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے یہ مصاحف کے اندر موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو جی الفاظ ہم دیکھتے ہیں، جی جو جی حروف ہم دیکھتے ہیں، جی جی جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جن جی کو ہم یاد کرتے ہیں، جی جی تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیس حالن فی المصاحف ولا فی القلوب ولا الالسنہ ولا الاذان. ہوں تو یہ ان کا قیام جو ہے وہ نہ مصاحف میں ہے ہوں کلام اللہ کا، ٹھیک ہے. نہ دلوں میں ہے، ہوں نہ زبانوں میں ہے، جی نہ کان میں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ایک قدیم معنی ہے جی ٹھیک ہے. قائم جو اللہ بالذات تعالیٰ کی اللہ. ذات کے ساتھ قائم ہے، ہوں قائم بذات اللہ تعالیٰ. ہوں یلفظ و یسمع بالنظم الدال علیہ. تو یہ ہوں. جو ہم آپ کی آواز بند ہوگی. ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا تلفظ کیا جاتا ہے نا جی اور اس کو سنا جاتا ہے، جی جی تو یہ ہمارا تلفظ کرنا اور سننا یہ کلام الہی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ خود کلام نہیں میں کلام الہی پہ دلالت کرتا ہے. پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. وَيُحْفَظُ بِالنَّظْمِ الْمُخَيَّلِ. ہوں اور اس کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ یعنی ویژولائز ہم اس کو کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی کلام ہے جس میں کو سمجھ ہم نے گیا. ویژولائز کر لیا. وہ یکتبو بنقوش. وَيُكْتَبُ بِالنُّقُوشِ. اس کو یہ الفاظ کی صورتیں ہیں، نقوش ہیں اور صور ہیں، اشکال ہیں، ہوں ٹھیک ہے جی. اور یہ حروف کے ساتھ بنایا گیا ہے. یہ جی جی ساری چیزیں جو ہیں یہ کلام الہی پر دلالت کرتی ہیں، از خود کلام نہیں ہے. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے بس یہ مین چیز ہے. یہ ہاں کی پوائنٹ ہو گیا. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. جی سر. کما نقول، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی مذکور بالالسنۃ معلوم فی القلوب معبود فی المحراب ہوں غیر حال فیہا. ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو زبانوں سے ذکر کیا جاتا ہے جی جی اور دلوں میں اس کی معلومات ہیں، دلوں میں وہ معلوم ہے. ہوں مساجد اور محراب میں اس کی عبادت کی جاتی ہے. ہوں لیکن وہ سب ہم یہ کہیں کہ اب زبان سے ہم نے ادا کر لی تو ہماری زبان میں موجود ہے ہوں یا دل میں آ گیا ہے یا محراب میں موجود ہے، ہوں تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ساری چیزیں مطلب اشارات ہیں، دلالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. یہ اگر آپ ساری عبارت پڑھ دیں نا ساتھ ساتھ جلدی سے اردو کے ساتھ. ہاں، کما نقول، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ مذکور بالالسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے زبانوں سے. ٹھیک ہے. معلوم فی القلوب، اور وہ معلوم ہے، جانا پہچانا ہے ہمارے دلوں میں. ٹھیک ہے. معبود فی المحراب، اس ٹھیک کی ہے. عبادت کی جاتی ہے مسجد اور محراب میں. ٹھیک ہے. غیر حال فیہا، لیکن وہ ہوں ان میں نہیں ہے. میں سمجھ گیا. یعنی ٹھیک. نہ زبان میں ہے، نہ ہوں دلوں میں ہے، نہ محراب میں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے محل نہیں ہے. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں مصحف کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. یعنی یہ الفاظ تو مصحف میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہوں حروف نظر آ رہے ہیں، اس کا ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں، اس کو ہم سن بھی رہے ہیں، اس کو پڑھ بھی ہوں رہے ہیں. جی جی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فالمصحف من حیث الحروف ہوں والکتابت مخلوق. ہوں کہ مصحف کو اگر دیکھا جائے تو وہ حروف کے اعتبار سے یا کتابت کے اعتبار سے مخلوق ہے. وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پیج بنا ہے ظاہر ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے، میں کتابت سمجھ کی گیا. ہے وہ میں انسانوں نے کی ہے. وہ سمجھ گیا. آگے چلیے. ہاں جی. لأن للشيء وجودا فی الأعیان، کیونکہ جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا ایک جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا ان میں ایک وجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل.
आयान में उसका वजूद होता है, और वजूदन फिल अजहान, और उसका एक वजूद जहन में होता है, ठीक है, हमारे तसव्वुर में होता है। मैं समझ गया, ठीक है। एक उसका वजूद एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक वजूद उसका हमारे जहनों में होता है। जी जी। वह वजूदन फिल इबारा, और एक हम्म, वजूद उसका इबारत में होता है। ठीक है, वह वजूदन फिल किताबा, एक वजूद किताबत में होता है। ठीक है। वल किताबत तदुल्लु अलल इबारा, किताबत जो होती है ये इबारत पर दलालत करती है। जी, ठीक है। वहिया अला माफिल अजहान, और हम्म, इबारत किस चीज के बारे में होती है, जो कुछ हमारे जहनों में होता है। जी बिल्कुल। यानी वहुवा यानी माफिल अजहान, इससे मुराद वो कुछ है जो कुछ जहनों में है, वो इबारत में आता है। जी, ठीक है। इबारत जो है वो किताबत की सूरत इख्तियार करती है। जी, ठीक है। अच्छा, जो कुछ जहनों में है, यदुल्लु अला माफिल अयान, जी जी। तो जो चीज जहन में है वो उस चीज पर दलालत करता है जो आयान में है, यानी चीजों में है। ठीक है। तो इससे आगे जो चीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये है कि नकूल, हम कहते हैं नतलु कलाम अल्लाह, हम अल्लाह ताला के कलाम की तलावत करते हैं। जी, ठीक है। व नकरो कलाम अल्लाह, हम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं। जी, ठीक है। व नहफज़ु कलाम अल्लाह, हम अल्लाह ताला के कलाम को याद करते हैं। जी, ठीक है। व अन्नहु यजिब तफरीक़तु बैन तलावत वल मतलूब, तो आप फरमाते हैं कि तलावत और मतलूब, यानी जिसकी तलावत की जा रही है, इन दोनों में फर्क करना वाजिब और जरूरी है। हम्म, यानी तलावत कुछ और चीज है, और जिसकी तलावत की जा रही है वो कुछ और जी, चीज ठीक है। है। इसी तरह किरात और चीज है पढ़ना, जी जी, और जिसको पढ़ा जा रहा है वो और चीज है। ठीक है। तो हिफ्ज करना और चीज है, जिसका हिफ्ज किया जा रहा है वो और चीज जी, ठीक है। है। है सुकालो, तो इल्मुल कलाम वालों ने यूं कहा है, जी जी। इन्नल हिफ्जा वल किराता वल किताबत हादिसतुन, हम्म कि ये जो हिफ्ज है, किरात है, किताबत है, ये हम्म, सारी चीजें हादिस हैं, जी जी, यानी ये मखलूक हैं। ठीक है। लकिन्ना मुतल्लिक कहा, लेकिन हम्म, इनसे जो चीजें मुतल्लिक हैं, यानी जो चीज महफूज है या मकरू है या मकतूब है, ये कदीम है। ठीक है। तो गोया जो कुरान हिफ्ज किया जा रहा है, जो कुरान जिसको जिसकी किरात की जा रही है, जो कुरान जिसको लिखा जा रहा है, यानी वो जी जो कलाम है कलामुल्लाह, वो कदीम है। जी, ठीक है। तो फतहकीक, बस हक बात ये है, हम्म अन्ना कलामुल्लाह ताला मुश्तरकुन बैन कलाम नफसी व लफ्जी, हम्म, कि अल्लाह ताला का जो कलाम है ये कॉमन और मुश्तरक है कलाम नफसी और कलाम नफसी और कलाम लफ्सी के मबैन। ठीक है। लेकिन मतलूबा वल मकरूआ हुआ कलामुल्लाह, लेकिन जिसकी तलावत की जा रही है और जिसको पढ़ा जा रहा है जी जी, वो अल्लाह का कलाम है। ठीक है। ला युशबिहु कलाम अल खल्क, वो जी, मखलूक के कलाम के मुशाबे नहीं है। ठीक है। व अन्नल कदीमा ला यदखुलुहुल अद्दु वल हस्र, हम्म, और जो कदीम है उसको उसको शुमार करना, उसको गिनना, ये मुमकिन मुमकिन ही नहीं। ठीक है। इसमें अद और हस्र इसमें दाखिल नहीं होता। ठीक है। तो अद का मतलब होता है गिनना, हस्र का मतलब होता है शुमार करना, काउंट करना। ठीक है। वअन्ना हाज़िहिल अशकाल मिनल हुरूफ लम तकुन कब्ल हरकतिल कातिब, ये जो हरूफ की अशकाल हैं, जी जी, ये जब तक कातिब ने इनको लिखना शुरू नहीं किया था, इससे पहले इनका वजूद ही नहीं था। नहीं था, ठीक है। व इन्नमा युहदिसुहुल्लाहु मा हरकतिल कातिब शय्यन फशय्यन, जी तो ठीक अल्लाह है। ताला ने इन हरूफ को पैदा किया कातब की हरकत के साथ, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है।
सुम्मा हिया मुख्तलिफ़तु सुवर वल अशकाल, फिर इनकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ अशकाल हैं। मीम की और शक्ल है, लाम की और शक्ल है, जीम की और शक्ल है, जी अलिफ ठीक है। की और शक्ल है। व यदखुलुहल अद्द वल हसर, इनको हम गिन भी सकते हैं, इनको शुमार भी कर सकते हैं। हम्म। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अल्लाह ताला की सिफात के लिए नहीं है, क्योंकि वो कदीम है, जी ठीक और है। कदीम में ये चीजें शामिल नहीं होती। हम्म। व तूजद बाद अन तूदम, ये हरूफ मादूम होने के बाद, मतलब आप मिटा देते हैं फिर लिख लेते हैं। जी ठीक है। व तूदम बाद अन तूजद, और ये मतलब कुछ अरसा अगर पड़े रहते हैं तो बाद में ये मिट भी जाते हैं। हम्म। तो इनको तो सारे आर्ज़े लाहिक हो रहे हैं। मैं ये समझ जो गया। आर्ज़े लाहिक होते हैं ये जी मखलूकात को होते हैं, कदीम को जी नहीं होते। मैं समझ गया। जी ठीक है। तो कहते हैं, इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि कुल्लु ज़ालिका सिफ़तुल मुहदसिल मखलूक, हम्म। ये सारी जो चीजें हैं ये मुहदस है, जो पैदा हुआ बाद में, जी ठीक और है। मखलूक है ये उसकी सिफात है। जी ठीक है। व कलामुल्लाह ताला खिलाफ ज़ालिका, अल्लाह ताला का कलाम इसके बरक्स है। इसके बरक्स है। यानी ना वो मिटता है, ना वो मादूम होता है, ना उसको काउंट किया जा सकता है, और ना ही जो मखलूक के लिए सिफात हैं उनमें से हम्म। कोई चीज़ भी उसके लिए साबित नहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये सर। नहीं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान भी किया और एक्सप्लेन भी कर दिया। आई एम श्योर मेरा तो, यानी कहते हैं ना, जो तशनगी थी और जो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो तो किबला की बातों से सारी क्लियर हो गई। बट किबला के इन हाँ दो, बिल्कुल, वो किबला का जो जो फरमाया है वो बेआईनी ही इसका खुलासा ही आपने फरमा दिया था, उसको मैं समझ गया। कंक्लूड यानी करके ये 2 पेजेस में तो डिटेल आ गई ना, लफ्जों की शक्ल में तक। डिटेल थी। उन्होंने वैसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये कह लीजिए, ये ज्यादा जो लिखा है ये ज्यादा डिटेल में है, और ज्यादा कह लीजिए आप इसको कॉम्प्लिकेटेड भी है, फोकस और डिस्कशन। आम का, हाँ जी, और जो उससे मौजू से इंटरव्यू में मुतल्लक बयान है फरमाया सारा। था वो थोड़ा सा, यानी कि वो मेरे नुक्ता नजर से था, आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये भी बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ। इस मौजू पे मैंने जिंदगी में कभी कोई तहरीर इस तरह से नहीं पढ़ी, और आपको मैं समझता हूँ कि जी सर। उर्दू में तो अवेलेबल ही नहीं है। अरबी में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, अनलेस कि वो बड़ी क्लासिकल किताबों में कोई जाए जाए आदमी समझे और फिर उसको आगे से इस तरह से लिखे। तो बहरहाल ये है कि वो, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे 2 सफ़े तो कंप्लीट हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पे हम मजीद, वेलकम सर, जो हमसे हो सका वो हमने किया है। तो बाकी अल्लाह तो ताला इंशाल्लाह, आपकी काविश कबूल हाँ करे, और इंशाल्लाह ताला मजीद मैं इसको, आपको इसमें इंशराह सदर अता फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह, ये काफ़ी है, काफ़ी है, शाफी जितना चाहिए ना। जैसे शेखुल जी, इस्लाम ने फरमाया कि ज़हन में शरारत हो तो फिर तो बंदा आगे चलता ही जाता है ना। जितना समझना अकीदे के लिए सही और बात है। अमल करना ज़रूरी था वो समझ आ गया, उससे ज़्यादा मिल गया बल्कि। तो चलो सही हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं इसको, थैंक यू सर, थैंक यू सर। होल्ड कीजिए, मैं इसको ज़रा एंड कर लूँ।